الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی اور کلمے کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایمان کی دولت، کلمے کی دولت اس کائنات کی اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے، اشرف ہے اور قیمتی ہے۔ اس سلسلے کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا۔ اس وجہ سے کہ اگر کسی انسان کے لیے سب سے زیادہ ناشکری اور بے وفائی کی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کو، اپنے منعم کو، اپنے اوپر احسان کرنے والے کو، اپنے اوپر فضل اور کرم کرنے والے کو، اپنے اوپر نعمتوں کی بارش برسانے والے کو اور اپنا سب کچھ عطا کر دینے والے کو بھول کر، اس کو چھوڑ کر، اس کے دربار سے فرار کی زندگی اختیار کر کے کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، اپنے ماتھے کو ٹیکے، سر تسلیم خم کرے، سجدہ کرے، اس سے زیادہ بڑی ناشکری اور ناانصافی کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے میں تبدیل کرتا ہے، اپنی مضبوط اور سیدھی کمر کو ٹیڑھی کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، اپنے بچوں کی خوشحالی کو دیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، ان کو صحت مند بنانے کے لیے، ان کو تندرست بنانے کے لیے اور ان کی زندگی کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ رات دن محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ٹیمپو چلاتا ہے، پتھروں کو توڑتا ہے اور جوخم بھرے کام، رکس والے کام کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے بچوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، اور شام کو جب میں یہاں سے مزدوری کر کے، محنت کر کے واپس جاؤں تو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کھانے کا سامان، کچھ پینے کا سامان، ان کے جسم کو چھپانے کے لیے اور اڑانے کے لیے کچھ لباس وغیرہ لے کر کے جاؤں۔ اب ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جو اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ نکمی اولاد اگر اپنے اس باپ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی فرما برداری کرے
یا کسی اور کو باپ ہونے کا درجہ دے، باپ ہونا تسلیم کرے، تو بتاؤ اس سے زیادہ گھٹیا اور نکمی اولاد کیا دوسری ہو سکتی ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنی ضروریات باہر سے بھی پوری کر سکتا ہے، دوسرے طریقے سے بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کو خوش رکھنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لوگوں کے طعنے کو سنتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی کو سنتا ہے، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کے طنز کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کے تلخ لہجوں کو برداشت کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ میں جس بچی کو نکاح کر کے قبول کر کے اپنی بیوی بنا کر کے لایا ہوں، اس کو میں خوش رکھ سکوں، اس کی ضروریات پوری کر سکوں، اس کا نان و نفقہ پورا کر سکوں۔ اب اگر وہ بیوی اپنے اس شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرے، یا وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے اور اس کے سامنے زبان درازی کرے، تو آپ بتائیے اس سے زیادہ گھٹیا اور نکمی بیوی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہے، آپ ان کو آگے اوپر فٹ کرتے جائیے۔ باپ جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اگر وہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہ ہو تو اس سے زیادہ خسارے اور گھاٹے کی بات کوئی نہیں ہے۔ شوہر اپنی جس بیوی کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، اگر وہ بیوی اپنے اس شوہر کی فرما بردار نہ ہو، ایماندار نہ ہو اور اس کی خدمت کرنے والی نہ ہو، اس کی اطاعت کرنے والی نہ ہو، تو اس سے زیادہ گھٹیا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس انسان کو روزی دینے والا اللہ ہے، جس انسان کو اولاد دینے والا اللہ ہے، جس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، جس انسان کو موت دینے والا اللہ ہے اور جس انسان کو بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے اس زمین کے فرش کو بچھانے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے اس آسمان کو چھت بنانے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے سورج کو نکالنے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے چاند کو نکالنے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے ستاروں کی چمک کو لانے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے دن کو لانے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے رات کو لانے والا اللہ ہے، جس انسان کے لیے سردی اور گرمیوں کو لانے والا اللہ ہے، جس انسان کی سانسوں کو چلانے والا اللہ ہے، جس انسان کو آزادی دینے والا اللہ ہے، جس انسان کو صحت دینے والا اللہ ہے، جس انسان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، جس انسان کو عقل دینے والا اللہ ہے، جس انسان کی سانسوں کو چلانے والا اللہ ہے اور جس انسان کے لیے اس پوری کائنات کے نظام کو بنانے والا اور اس کو چلانے والا اللہ ہے۔ اب اگر وہ انسان اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا معبود بنائے، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے، کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکے اور کسی اور کو اپنا معبود بنائے، کسی اور کو اپنا خالق اور مالک کہے، کسی اور کو اپنا پروردگار کہے، کسی اور کو اپنا پالنہار کہے، تو بتاؤ کیا اس سے زیادہ بڑی زیادتی اور ظلم کچھ ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیری ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں، تجھے زندگی دینے والا، تجھے موت دینے والا، تجھے اولاد دینے والا، تجھے صحت دینے والا، تجھے رزق دینے والا، تیری زندگی کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ میرے بندے، جب میں ہوں تو پھر عبادت کا حقدار بھی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ پھر پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکے گی، پھر سر بھی اسی کے سامنے جھکے گا،
پھر عاجزی بھی اسی کے سامنے کی جائے گی، پھر رکوع اور سجدہ بھی صرف اور صرف اسی کو ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنے وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ جنید بغدادی ہو، چاہے وہ بایزید بستامی ہو، ساری دنیا کے نبیوں کو ایک طرف کر دیجئے، ساری دنیا کے صحابہ کو ایک طرف کر دیجئے، ساری دنیا کے ولیوں کو ایک طرف کر دیجئے، ساری دنیا کے قطب اور ابدال کو ایک طرف کر دیجئے، پھر بھی سجدے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سر کو توحیدی بناؤ۔ یاد رکھو، جو سر ایک کے در پہ جھکتا ہے، خدا پاک اس سر کو کسی اور کے در پر جھکنے نہیں دیتا ہے، اور جو سر اس ایک کے در کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو ہر در پر جھکنا پڑتا ہے، پھر وہ سب کو اپنا معبود سمجھتا ہے، پھر سب کو وہ اپنا خالق سمجھتا ہے، پھر سب کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس لیے اپنے سر کو، اپنی شان کو، اپنی عزت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھو۔ اسی کو توحید کہتے ہیں کہ توحید کے اوپر قائم رہو۔ اور یہی دنیا کے اندر چل رہا تھا کہ جس خالق اور مالک نے انسانوں کو پیدا کیا، لوگوں نے ان کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادتیں شروع کر دی، دوسروں کی پرستی شروع کر دی، تو اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا اور ان کو بتایا، تو پھر لوگ ان کی باتوں کو ماننے والے بنے۔ جن لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ان کی باتوں کا انکار کر دیا وہ ناکام ہوئے، اور تا قیامت وہ ناکام ہی رہیں گے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو۔ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عجیب طریقے سے مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، کہ اے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو یا جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر وہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے اور ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہے تو وہ ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور تم انہیں پکارتے ہو۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو ہوش کے ناخن لو، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر جانتے ہیں آپ لوگ؟ کھجور ہوتی ہے، کھجور کو کھولو اس کے اندر گٹھلی نکلے گی، اس گٹھلی کے اندر بیچ میں ایک چھوٹا سا ہلکا سا ذرہ سا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لٹکا ہوا رہتا ہے، اس چھوٹے سے ذرے کو کہتے ہیں عربی میں قطمیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو جن کو تم پکار رہے ہو وہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، لہذا تم کو چاہیے کہ تم ان سب کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، جس نے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں زندگی دی۔ اور یہی بتانے کے لیے دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے بھی لوگوں کو یہ سمجھایا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ مکہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر نہ جانے کیا کیا معاملہ کر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آج بھی اگر کامیابی ہے تو اسی کے اندر ہے کہ انسان کلمے کے اندر اور ایمان کے اندر رہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ کلمہ اور ایمان کی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہمیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا اس پر لگا کچھ نہیں ہے، ماں کی گود میں ملا، پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے تو کلمے کے ساتھ میں نکلے، اس وجہ سے، ورنہ جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ایک صحابی گئے
ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں وہاں پر روم کے اندر ان کو کلمے کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگا کہ ہم تو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کی دعوت دیں گے۔ تو اس نے آگ جلوائی، اس کے اندر کڑھائی رکھی، اس میں تیل ڈالا، تیل کھولنے لگا اور وزیروں سے کہا کہ اس کو اس کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ وہ صحابی تھوڑے سے رونے لگے، تو بادشاہ سمجھا کہ یہ ڈر گیا ہے، کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر بلایا، تیسرے دن پھر بلایا، کہا کہ دیکھ لو یہ انجام ہوگا تمہارا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا ہوں۔ کہا پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ بولا رو تو میں اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک ہی جان ہے، کاش کہ میرے اس جسم میں جتنے میرے جسم پر بال ہے اتنی جان میرے جسم میں ہوتی تو میں ہر جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، لیکن کلمے کو نہیں چھوڑتا۔ ہر جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیتا لیکن کلمے کو نہیں چھوڑتا۔ اور اتنا قیمتی ہے کلمے والا کہ جب تک یہ کلمے والا باقی رہے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ پاک اس ساری دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ اور جس دن اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا، یعنی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اللہ پاک اسی دن اس کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے، اور اسی کا نام ہے کیا؟ اسی کا نام ہے قیامت۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے، جو کلمے کی دولت دی ہے، ہم اسے بچا کر کے، اس کا تحفظ کر کے اس کو لے جانے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس کو لے کر کے جائیں گے بچا کر کے، تو حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو انسان اس حال میں مرے کہ اس کا اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، جو انسان اس یقین، اس عقیدے اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اگر اس نے کچھ گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی سزا اسے ضرور ملے گی، اس وجہ سے کہ گناہ یہ ناپاکی ہے اور جنت پاک جگہ ہے، تو ناپاک آدمی پاک جگہ پہ نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے ناپاک آدمی یہاں مسجد میں نہیں آ سکتا ہے کیونکہ مسجد پاک جگہ ہے، تو ناپاک آدمی یہاں نہیں آ سکتا ہے، یہاں پاک آدمی آئے گا۔ اسی طریقے سے گناہ یہ بھی ناپاکی ہے، تو اس ناپاکی کے ساتھ کوئی انسان پاک جگہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے نے جو گناہ کیے ہوں گے اس کے گناہوں کے مطابق اس کو سزا دیں گے، اس کو پاک صاف کریں گے۔ جب وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ محنت بھی کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی خاص طور پر بچوں کی اور بچیوں کی وہ ایمان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، معمولی بات پر جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، معمولی باتوں پر وہ اپنے ایمان کو کلمے کو چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہے۔ دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہتی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک خوشی بھی لاتا ہے، اللہ پاک دکھ بھی لاتا ہے، سکھ بھی لاتا ہے، لیکن دکھ بھی چلا جاتا ہے، سکھ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آپ سکھ کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دکھ کے اندر صبر کریں گے اور کلمے کو نہیں چھوڑیں گے، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ آخرت کی جو لامحدود اور لازوال زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔